بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کے 12ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے افعال التفضیل۔ حسب سابق سب سے پہلے ہم قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ: اگر صفت کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ صفت ایک چیز میں دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اس صفت کو افعلو کے وزن پر لے آئیں، جیسے صغیر سے اصغر، کبیر سے اکبر وغیرہ۔ اس قاعدے میں جو چیز ہمیں بتائی گئی کہ دو چیزوں کے درمیان جب بھی ہم تقابل کرتے ہیں کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بھی اچھی ہے لیکن یہ زیادہ اچھی ہے، یہ زیادہ میٹھی ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے، تو یہ جو زیادہ کا مفہوم ہے اس کے حصول کے لیے ہمیں عربی کے اندر اس صفت کو افعلو کے وزن پر لانا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، تو اصغرو کے معنی ہوئے سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے۔ کبیرن سے کا معنی ہے بڑا ہونا، اور اکبرو کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا ہونا، جس طریقے سے ہم اللہ اکبر کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو امید تو ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں معنی الکلمات کو۔ شارعن سڑک، اطول بہت لمبا، اسرع بہت تیز، الحصان گھوڑا، الذباب مکھی، البعوض مچھر، الجری دوڑنا بھاگنا، ابطأ بہت آہستہ چلنے والا، اشد سخت، قوتاً طاقت، ہیبہ رعب، عدوان بھاگنا، الحمیہ پرہیز۔ تو یہ تو ہو گیا معنی الکلمات۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے سبق کو۔ جیسا کہ ابھی ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا اسی کی روشنی میں اب ہم سبق کو دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ تمرین میں وہ مختلف اہداف ہمیں ملتے رہتے ہیں، مبتدا خبر فعل، یہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے سبق میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ ھذا شارع طویل، یہ لمبی سڑک ہے، وذاک شارع طویل ایضاً، وہ بھی لمبی سڑک ہے۔ اب سڑک دونوں ہیں اور دونوں لمبی ہیں۔ اب ان دونوں میں سے زیادہ لمبی سڑک کون سی ہے، بیسیکلی یہ ہم نے بتانا ہے۔ لیکن ھذا اطول من ذاک، لیکن یہ جو سڑک ہے یہ اس سڑک سے زیادہ لمبی ہے۔ یعنی فرض کریں کوئی دو شاہراہیں ہیں، بڑی دو ہائی ویز ہیں، دو سڑکیں ہیں، ایک ہے 100 کلومیٹر کی اور ایک ہے 110 کلومیٹر کی یا 150 کلومیٹر کی، تو دونوں کے لیے تو طویل ہی کا لفظ آئے گا کہ جی کافی لمبی شاہراہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو زیادہ کون سی ہے، بیسیکلی اس جملے سے ہم نے وہ بتایا۔ تو آج کے سبق میں آپ کو یہی سکھایا جا رہا ہے۔ ھذہ شجرۃ طویلۃ، یہ لمبا درخت ہے، وتلک شجرۃ طویلۃ ایضاً، وہ بھی لمبا درخت ہے، لیکن ھذہ اطول من تلک، لیکن یہ جو درخت ہے ھذہ کیونکہ شجرۃ ہے، اطول من تلک کیونکہ شجرۃ ہے، اور تلک مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ھذہ غرفۃ کبیرۃ، یہ بڑا کمرہ ہے، وتلک غرفۃ کبیرۃ ایضاً، اور وہ بھی بڑا کمرہ ہے، لیکن ھذہ اکبر من تلک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے غرفہ اور شجرہ میں فرق آ گیا، اور کیونکہ دونوں مؤنث ہیں لہٰذا جو ضمائر استعمال ہو رہے ہیں، جو اشارات استعمال ہو رہے ہیں، وہ سارے مؤنث کی مناسبت سے ہیں۔ ھذہ ساعۃ صغیرۃ، یہ چھوٹی گھڑی ہے، وتلک ساعۃ صغیرۃ ایضاً، وہ بھی چھوٹی گھڑی ہے، ایضاً بھی کے معنی میں آ رہا ہے، لیکن ھذہ اصغر من تلک، لیکن یہ اس سے زیادہ چھوٹی گھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ الحصان سریع فی الجری، گھوڑا بھاگنے میں تیز ہے، والجمل سریع فی الجری، اور اونٹ بھی بھاگنے میں تیز ہے، لیکن الحصان اسرع، لیکن گھوڑا زیادہ تیز ہے۔ تو بیسیکلی افعال التفضیل کا جو بیان ہے اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی دو چیزوں کی صفات کو سامنے رکھ کر یا دو صفات کو سامنے رکھ کر زیادتی کس میں ہے اس کو ہم بتا پاتے ہیں اس افعالو کے وزن کی مدد سے۔ الذباب ضعیف، مکھی کمزور ہے،
لیکن البعوض اضعف، لیکن مچھر زیادہ کمزور ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دونوں کے جسم کو دیکھ لیں آپ، ہیں دونوں ہی کمزور، چھوٹے سے اڑنے والے کیڑے مکوڑے ہیں یہ، لیکن مچھر اور مکھی کا اگر کمپیریزن کریں آپ، تقابل کریں، تو مکھی ذرا بڑی ہے مچھر کے مقابلے میں۔ صدیقی عالم لیکن استادی اعلم، میرا دوست عالم یعنی جاننے والا ہے، لیکن میرا استاد زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ علم والا ہے۔ تو یہاں بھی علم تو دونوں کے پاس ہے، لیکن زیادہ کس کے پاس ہے وہ ہم نے بتایا۔ اب ہم کیونکہ اسباق میں مستقل دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سوالات بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور اس کا بھی جو ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے سوالات سکھانے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک واقعہ مطلب کچھ جملے پڑھے تو اس کے اندر سے مزید سوال کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، کیا الفاظ استعمال ہوں گے، استفہامیہ کے لیے کیا کیا ہم اسماء کا استعمال کریں گے، وہ ساری چیزیں یہاں ہمیں ملیں گی۔ احاذ الشارع اطول ام ذاک، کیا یہ سڑک زیادہ لمبی ہے یا وہ؟ جواب ہے ھذا الشارع اطول من ذاک، اب یہاں من آ گیا اور وہ حرف جر میں سے ہے۔ اھذہ الشجرۃ اطول ام تلک، اب بات ہو رہی ہے کوئی چیز سامنے ہے، بالکل اھذہ یہ سامنے ہی ہے، کیا یہ درخت زیادہ لمبا ہے یا وہ؟ تو جواب ہے ھذہ الشجرۃ اطول من تلک، یہ درخت اس سے زیادہ لمبا ہے۔ اھذہ الغرفۃ اکبر ام تلک، کیا یہ کمرہ زیادہ بڑا ہے یا وہ؟ اب یہ غور کیجئے گا کہ اب ہم سوال جواب میں آ گئے ہیں، اب ہم کسی سے پوچھ رہے ہیں اور کوئی ہمیں جواب دے رہا ہے، تو انداز یہ ہے جملوں کا۔ اھذہ الساعۃ اصغر ام تلک، کیا یہ گھڑی زیادہ چھوٹی ہے یا وہ؟ اب جواب تو وہی ہیں جو آپ نے سبق میں پڑھے ہیں۔ ایہما اسرع، اب یہ دیکھیے ایو کا آپ نے پڑھا تھا پہلے بھی، لیکن وہ کسی ایک چیز کے بارے میں تھا، اب بات ہو رہی ہے کوئی دو چیزوں کی، یاد ہے ہوا ہما ہم، تو یہاں وہ ایہما ان دونوں، کون سا ان دونوں میں سے اسرع زیادہ تیز ہے، الحصان ام الجمل؟ اب یہ دیکھیں جملہ بنانے کا ایک نیا انداز ہمارے سامنے آیا، تو اس کا جواب ہے کہ الحصان اسرع من الجمل۔ اب یہاں پھر من آ گئی جس سے ہمیں پتہ چل گیا، جس نے سے کا معنی دیا ہمیں۔ ایہما اعلم، ان دونوں میں سے زیادہ کون جاننے والا ہے، استاذ کا ام صدیق کا؟ تو جواب ہے استاذی اعلم من صدیقی۔ ایہما اضعف، دونوں میں سے کون زیادہ کمزور ہے، الذباب ام البعوض؟ مکھی یا مچھر؟ تو جواب ہے البعوض اضعف من الذباب۔ الصدیق جاہل خیر ام عدو عاقل، کیا جاہل دوست زیادہ بہتر ہے یا عقل مند دشمن؟ یہ ہمارے یہاں بھی مثال ہے ایک، ٹھیک ہے۔ تو اب اس جملے کی بناوٹ کو لازمی دیکھیے، جو حمزہ لائی گئی ہے یہ اس نے سوال پیدا کیا ہے، اصدیق جاہل خیر، اب یہاں کے جملہ پورا ہو رہا ہے، کیا ناسمجھ دوست بہتر ہے آپ کے لیے، ام عدو عاقل، یا عقل مند دشمن؟ تو جواب ہے عدو عاقل خیر من صدیق جاہل۔ تو اس کا جواب ہے کہ عقل مند دشمن زیادہ بہتر ہے جاہل دوست سے، کیونکہ وہ ایک طریقے نظام کے مطابق کام کرتا ہے بنسبت اس ناسمجھ دوست کے کہ جو بھلے خیر سوچ رہا ہو لیکن کئی دفعہ وہ شدید نقصان کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب ہم الحمدللہ سبق تو مکمل ہوا، اب ہم اس کی تمرین کو دیکھتے ہیں۔ تمرین میں کہا گیا ہے کہ اکتب افعال التفضیل فی الدرس الماضی، تو یہاں جتنے بھی افعال التفضیل ہیں وہ سب آپ نے الگ کرنے ہیں، جیسے اطول، اکبر، اصغر، اسرع، اضعف، اعلم، خیر، یہ سارے جو ہیں اس کے افعال التفضیل ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا ہدف ہمیں دیا جا رہا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ آپ نے سابقہ جملوں میں تلاش کرنا ہے کہ وہاں مبتدا کون تھا، مثلا ھذا، ذاکا، ھذہ، تلکا، مبتدا وہی ہوتا ہے نا جس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے الحصان جملہ تھا نا، الحصان سریع، الحصان ہو گیا، الجمل ہو گیا، الذباب ہو گئی، صدیقی ہو گیا، یہ اس طریقے سے جملے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، تو اس طریقے سے تمام جملوں کو آپ دیکھ لیں۔
اچھا جی، اسی طریقے سے اگلا ہدف ہمیں کیا ملا کہ آپ نے افعال التفضیل جو ہیں وہ جو ابھی یہ جملے بتائے جا رہے ہیں کلمات ان کے آپ نے بنانے ہیں. جیسے قریب ہے تو اس کو اگر ہم افعالو کے وزن پہ لاتے ہیں تو کیا بنا؟ اقربو. بعید ابعدو. جاہل اجہلو. عظیم اعظم. حقیر احقرو. کثیر اکثرو. قلیل اقل. حسن احسن. شجاع اشجع. فقیر افقر. سریع اسرع. بطیء ابطأ. تو یہ اس کے افعال التفضیل ہے. اکثر تو ویسے بھی آپ جان سکتے ہیں، باقی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں ڈکشنری سے مدد لینی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ترجمہ بالاردیہ، اور اس میں آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہے اور افعال التفضیل بھی تلاش کرنے ہیں. آسان سی عبارتیں ہیں یہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل و اشرفہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام رسولوں میں زیادہ فضیلت اور شرف والے تھے. کانا ہے نا، تھے کے معنی آئے گا. اس کے اندر جو اس میں تفضیل ہے وہ افضل ہے، اشرفہ ہے. اگلا جملہ ہے کانا ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل هذه الامہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے. کانا آیا ہے تو تھے کا معنی آئے گا. الاسد اشجع الحیوانات. شیر جانوروں میں زیادہ بہادر ہے تو یہاں اشجع آ گیا. اشدها قوتاً. قوت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، اشد آ گیا. واعظمها ہیبتاً. اور ہیبت کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے، اعظم. واسرعها عدواً. اور دوڑنے کے اعتبار سے زیادہ تیز ہے. عابد له 6 اخوات. عابد کی 6 بہنیں ہیں. اس کے اندر کوئی ایسا افضل کا افعال التفضیل کہیں نہیں ہے اس ایک عبارت میں. اب اس سے آگے شروع ہوگا. کبراہن اسمها فاطمہ. ان میں سے سب سے بڑی کا نام فاطمہ ہے. وصغراہن اسمها زینب. اور سب سے چھوٹی کا نام زینب ہے. اب یہاں کیونکہ یہ مؤنث ہے لہٰذا اس میں کبرا اور صغرا بنتا ہے. وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب یعنی پسند ہے کمزور مومن سے، اور سب میں بھلائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کمزور ناپسند ہے، وہ بھی پسند ہے لیکن زیادہ پسند طاقتور ہے. تو یہ ترجمہ تھا جس میں ہم نے افعال التفضیل کو جانچا ہے. اس جملے کے اندر جو خیرن ہے یہ در حقیقت افعال التفضیل میں ہے، کیونکہ اس کا ہم نے کمپیریزن وفی کل خیر تو وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن المؤمن القوی جو ہے وہ اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. اور وَأَحَبُّ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ پسندیدہ ہے، تو یہاں بھی اسی کا افعالو ہی کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا مکمل ہوا. اس کے بعد کا ہدف ہے ہم نے اردو سے عربی بنانی ہے. جیسے پرہیز علاج سے بہتر ہے. الحمیۃ خیر من العلاج. تو یہاں خیر آ گیا. میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے. اخی اکبر منی. تو یہاں اکبر آ گیا. کراچی شہر اسلام آباد سے بڑا ہے. مدینہ تو کراتشی اکبر من اسلام آباد. تو یہ اکبر آ گیا. آپ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے، تجارت یا تدریس؟ ایہما احب عندک التجارت ام التدریس؟ ایہما کیونکہ 2 کام تھے لہٰذا ہم نے پچھلے ہی جو اسباق میں ہم نے ایہما پڑھا تھا تو وہ وہاں سے لے لیا. احبو زیادہ پسند، عندک آپ کے نزدیک. اب کیا چیز کی بات ہو رہی ہے، تجارت ام التدریس؟ اب جواب ہے مجھے تدریس زیادہ پسند ہے. التدریس احب عندی. مجھے اپنے لیے میرے نزدیک تدریس زیادہ پسندیدہ عمل ہے. یہاں بھی احبو استعمال ہوا. کیا آپ مجھ سے چھوٹے ہیں؟ انت اصغر منی. ٹھیک ہے، تو جواب ہوگا نعم یا لا، یا جواب ہوگا لا بل انا اکبر منکا، یا جواب ہوگا نعم انا اصغر منکا. منی تھا نا تو اس کا ایک جواب بھی بنتا ہے. کیا اسلم اپنے گھر سے بہت دور ہے؟
اسلموا ابعد من بیتہ، اب یہاں ابعد دور کے معنی میں، لیکن بہت دور کے معنی میں ہے۔ یہ ہوائی جہاز ریل گاڑی سے زیادہ تیز ہے۔ الطائرۃ اسرع من القطار، ٹھیک ہے، یہاں سریع سے اسرع استعمال ہوا۔ اسلام آباد کراچی سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اسلام آباد ابرد من کراتشی، برد ٹھنڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ابرد ہو گیا، زیادہ ٹھنڈا کراچی سے۔ اچھا جی، یہ بھی الحمدللہ ہمارا ادب مکمل ہو گیا۔ اب آخری رہ گیا عارم الجمل الآتیہ، تو اعراب کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ جو نیچے جملے ہیں، جیسے کہ العلم افضل من المال، العلم تو مبتدا ہو گیا اور مرفوع ہے، افضل خبر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گئی کہ علم جو ہے وہ افضل ہے، خبر مرفوع ہو گئی، اور من حرف جر ہے، اور مال جو ہے وہ مجرور ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے معاذ اعلم بالحلال والحرام، معاذ مبتدا مرفوع ہے، اعلم خبر مرفوع ہے، اور با جو ہے یہ حرف جر ہے، الحلال مجرور معطوف علیہ، اور اس میں واو حرف عطف، الحرام مجرور معطوف۔ تو یہ الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ مزید کیا بہتری چاہتے ہیں، وہ ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو آنے والے دروس کے اندر شامل کر سکیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔